جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو شاید علم نہیں ہوتا کہ پاکستان جو باہر سفارت خانے ہیں یا ہماری کونسل خانے ہوتے ہیں اس میں کیا ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں اور کس طرح کیا ہیرارکی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک مختصر سی ویڈیو کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پہ بھی بات کر لوں۔ جو سب سے جونیئر آفیسر ہوتا ہے 17 گریڈ میں باہر سفارت خانے میں دوستو، وہ ہوتا ہے 3rd سیکرٹری، اور پھر 18 گریڈ میں جب وہ ترقی پا جاتا ہے تو وہ 2nd سیکرٹری ہو جاتا ہے۔ 18 گریڈ میں جو لوگ سینئر آفیسرز ہوتے ہیں وہ پھر باہر سفارت خانوں میں 1st سیکرٹری بھی لگ جاتے ہیں۔ 19 گریڈ میں جب ترقی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کونسلر ہو جاتے ہیں۔ وہ کونسلر ہوتا ہے کونسل والا COUNSELLOR، کونسلر ہو جاتا ہے 19 گریڈ میں، اور جب 20 گریڈ میں شخص پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ منسٹر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر امبیسڈر۔ تو یہ ہیرارکی ہوتی ہے: امبیسڈر، منسٹر، کونسلر، 1st سیکرٹری، 2nd سیکرٹری، 3rd سیکرٹری۔ اب جو سفراء ہوتے ہیں یوزولی اگر چھوٹا کوئی مشن ہے تو اس میں 20 گریڈ کا آفیسر بھی ہو سکتا ہے، اور قدر اہم مشن ہے تو پھر 21، اور بہت اہم مشن ہے تو پھر 22 گریڈ میں بھی ہمارے سفراء ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے کونسل خانے ہوتے ہیں۔ کونسل خانے جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر UK آپ لے لیجئے تو ہمارا جو ہائی کمیشن ہے وہ لنڈن میں ہے، اور پھر ہمارے کونسل خانے ہیں یا کونسلیٹس جنرل ہو سکتی ہیں۔ مانچسٹر میں کونسلیٹ جنرل ہے۔ کونسل جنرل جو ہوتا ہے وہ 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کونسل ہوتا ہے، اور وہ کونسل ہوتا ہے CONSUL، کیونکہ وہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہوتی، وہ کونسلر معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ اور کونسل ہوتا ہے جو کہ 1st سیکرٹری کے برابر ہوتا ہے 19 گریڈ میں، اور پھر وائس کونسل 3rd یا 2nd سیکرٹری کے ایکولنٹ ہوتا ہے۔ وائس کونسل، کونسل، اور پھر کونسل جنرل۔ تو یہ کونسلیٹس میں یہ ہیرارکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر UK میں ہمارا ہائی کمیشن ہے۔ جو کامن ویلتھ ممبر کنٹریز ہیں، جو 54 ہیں، ان ممالک میں جتنے بھی ہمارے مشنز ہیں، وہاں مثال کے طور پر اسلام آباد میں جو ہمارا UK کا اگر ایمبیسی ہے تو اس کو ہم ہائی کمیشن کہیں گے، کیونکہ UK بھی جو ہے کامن ویلتھ کا ممبر ہے۔ اس طرح پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے UK میں وہ بھی ہائی کمیشن کہلاتا ہے، اور جو وہاں سفیر ہے وہ ہائی کمشنر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مثال لے لیں اور کامن ویلتھ کنٹریز کی، جس میں سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، بھارت بھی ہے، اور 54 ممالک جس طرح میں نے کہا ہیں، تو یہاں پہ لیکن ہائی کمشنر کے بعد پھر اگر آج کل ہم نے تھوڑا سا ڈپٹی ہائی کمشنر کہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہائی کمشنر 20 یا 21 گریڈ کا ہو سکتا ہے، 21 یا 22 گریڈ کا، تو ڈپٹی ہائی کمشنر یوزلی منسٹر لیول کا بندہ ہوگا، اور وہ ڈپٹی ہائی کمشنر 20 گریڈ میں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ بڑا مشن ہمارا واشنگٹن DC میں لے لیں تو وہاں پہ جو ہے امبیسڈر ہوگا، اور پھر جو وہ 21 یا 22 یوزلی 22 گریڈ میں، اور پھر جو نمبر 2 ہوتا ہے وہاں میں وہ ڈپٹی چیف آف مشن اسے آپ کہہ لیں، یا ڈپٹی ہیڈ آف مشن، وہ بھی پھر منسٹر لیول کا بندہ ہوتا ہے جو کہ 20 گریڈ میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے اگر ہائی کمیشن ہے تو پھر ہائی کمشنر کے بعد پھر ڈپٹی ہائی کمشنر اس کو پھر کہا جاتا ہے۔ دوسرے جو ہمارے کچھ مشنز، اور انہی مشنز میں بہت سے ونگز بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ڈیفنس ونگ ہے۔ ڈیفنس ونگ یوزلی ہیڈڈ بائی ڈیفنس اٹیشے۔ وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ملک ہے، کتنا بڑا ملک ہے، کتنا بڑا وہاں ہمارا سیٹ اپ ہے۔ واشنگٹن DC میں اور بہت سے دوسرے ممالک میں بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، 20 گریڈ، ایکولنٹ ٹو 20 گریڈ آپ کہہ لیں۔ اور پھر بہت سے مشنز ایسے بھی ہیں جہاں پہ ایڈوائزرز بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر
جو یو کے ہمارا مشن ہے وہاں ہمارا آرمی ایڈوائزر ہے، نیول ایڈوائزر ہے اور ایئر فورس ایڈوائزر ہے. وہاں ڈیفنس اٹیشے کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، لیکن یوزلی وہاں پہ جو نیول ایڈوائزر ہوتا ہے وہ سینئر موسٹ ہوتا ہے، تو وہی پھر ڈیفنس اٹیشے کے جو ہیں تمام کوآرڈینیشن پھر وہی کرتا ہے. تو اسی طرح اگر اور پھر اور بھی ونگز ہیں، کمرشل ونگ ہے، کمرشل اٹیشے ہے. اٹیشے جو دوسرے ونگز کے ہوتے ہیں، کمرشل اٹیشے ہو گئے، پریس اٹیشے ہو گئے، اگر وہ 17 اور 18 گریڈ تک ہیں، 17 اور 18 گریڈ میں ہیں، جو تھرڈ اور سیکنڈ سیکٹری یا فرسٹ سیکٹری کے برابر ہیں، تو ان کو پھر اٹیشے ہی کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی 19 گریڈ میں مثال کے طور پر یو کے میں یا کسی اور بڑے ملک میں، واشنگٹن ڈی سی میں یا نیو دہلی میں فار دیٹ میٹر، اگر کوئی 19 گریڈ کا آفیسر چلا گیا ہے تو اسے ہم کمرشل اٹیشی کی بجائے کمرشل کاؤنسلر کے پھر کہتے ہیں. اسی طرح پریس کاؤنسلر پھر ہو جاتا ہے اگر وہ 19 گریڈ کا ہے، کیونکہ پھر وہ کاؤنسلر کے برابر ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ہم اس کو پریس کاؤنسلر یا کمرشل کاؤنسلر یا ٹریڈ کاؤنسلر جو بھی ہے وہ ڈیزگنیشن پھر ہوتا ہے. تو یوزلی 17 سے 19 گریڈ کے لوگ دوسرے ونگ سے ہوتے ہیں. بعض مشنز میں جہاں ہماری کمیونٹی بہت بڑی ہیں، وہاں پہ کمیونٹی ویلفیئر اٹیشے بھی ہوتے ہیں، یا اگر وہ 19 گریڈ میں ہیں تو کمیونٹی ویلفیئر کاؤنسلر بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی یہ سارے جتنے بھی ونگز ہیں یا اٹیچڈ، یہ دوسرے منسٹری سے آتے ہیں، یہ فارن آفس کے لوگ نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی چھوٹا مشن ہے، مثال کے طور پر آپ لے لیں جہاں میں نے کام کیا یمن میں، مثال کے طور پر صنعاء میں جس زمانے ہمارا مشن تھا، تو چھوٹا سا 2 مین مشن، جیسے ایک سفیر صاحب تھے اور ایک میں تھا. میں اس زمانے میں فرسٹ سیکٹری تھا. تو فرسٹ سیکٹری جو اس قسم کے جو ہمارے مشنز ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ فرسٹ سیکٹری کو ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں. وہی ویزا کا کام، کونسلر بھی کام وہی کرتا ہے، جو ہے انفارمیشن کا بھی، ٹریڈ کا بھی، تو وہ آل ان آل ہوتا ہے. پھر ایک اور بڑی پوسٹ ہوتی ہے دوستو، ہیڈ آف چانسری. ہیڈ آف چانسری وہ ہوتا ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سفیر کس حد تک اس کو پاورز دیتا ہے، کتنی حد تک رقم وہ اپنے طور پہ خرچ کر سکتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کوئی فکس کوئی اصول نہیں ہے. لیکن وہ ہے کہ پھر جو ہے سفیر کی ایما پہ ہے کہ وہ کتنی اتھارٹی دیتا ہے، ڈیلیگیٹ کتنی کرتا ہے فائنینشیل پاورز. تو ہیڈ آف چانسری اوور آل جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا انچارج ہوتا ہے کسی بھی مشن میں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سینئر ہو. مثال کے طور پر اگر انڈیا کو، بھارت میں آپ لے لیں یا یو کے یا یو ایس میں، تو جو ہیڈ آف چانسری ہوگا وہ یوزلی ہوتا ہے 19 گریڈ کا، کونسلر لیول کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن یا منسٹر سے نیچے ہوتا ہے، 19 گریڈ کا یوزلی آفیسر ہوتا ہے. چھوٹے مشن جو ہیں جہاں پہ صرف 2 ہی بندے ہیں، تو وہاں پھر سب جو تھرڈ سیکٹری ہے وہ بھی ہیڈ آف چانسری ہوگا، آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، کیونکہ سفیر ہے یا تھرڈ سیکٹری ہے، سیکنڈ سیکٹری ہے. تو وہاں پہ بھی ہیڈ آف چانسری جو ہے وہ 17-18، اس میں گریڈ کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن بڑے مشنز میں بہرحال یہ دیکھا جاتا ہے کہ سینئر جو کونسلر ہے 19 گریڈ کا بندہ، اسی کو ہی ہیڈ آف چانسری لگایا جائے، کیونکہ کافی رسپانسبلٹی کا کام ہوتا ہے. اس کے اندر پھر پروٹوکول بھی آ جاتا ہے، اور جو ہے ایڈمنسٹریشن کے جتنے معاملات ہیں، فائنینسز کے جتنے معاملات ہیں، وہ اس کے انڈر آ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ہے، ہائی کمیشنز یا ایمبیسیز اس طرح کام کرتے ہیں. پھر ہمارے 2-3 مشنز جو ہیں، مثال کے طور پر نیو یارک میں ہے، جو کہ یو این کو ہے ریپرزینٹ، پاکستان کا یو این میں مشن ہے. وہاں پہ پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، مستقل مندوب جسے ہم کہتے ہیں. وہ بھی یوزلی 21-22 گریڈ کے آفیسر ہوتا، ایمبیسڈر ہوتا ہے، اور لیکن اس کو ہم پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں. اور اس کے جو نیچے نمبر 2 ہوتا ہے، جو 20 گریڈ کا ہوتا ہے، منسٹر لیول کا، وہ ڈپٹی پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو کہلاتا ہے. اور اسی طرح جنیوا میں بھی یہی ہے، جنیوا میں بھی پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، پھر ڈی پی آر ہے. اور ویانا میں جو ہے وہاں بھی یو این کی بہت بڑی تعداد ہے یو این ایجنسیز کی، لیکن وہاں پہ جو ہمارا سفیر ہے وہ بائی لیٹرل ہے، اور پھر جو کچھ یو این ایجنسیز ہیں ان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر آئی اے ای اے وہاں پہ ہے،
جو بڑی امپورٹنٹ جو نیوکلیئر واچ ڈاگ ہے، بڑی امپورٹنٹ، اور بھی کچھ ایجنسیز ہیں یو این کی ویانا میں. تو ویانا بھی اس حساب سے وہاں پہ جو ہمارا سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر، وہ ان ایجنسیز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کچھ ممالک جو ہیں، مثال کے طور پر جنیوا میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو وہاں ایک ملک کے 3 ریپرزینٹیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریپرزینٹیٹیو ہوگا جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں، جس طرح ہمارے کیس میں بھی ہے. اسی طرح کچھ ممالک میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی شاید کچھ ممالک اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ جو یو این کا جو ہے ایجنسیز، ایک تو ان کے لیے پی آر ہوتا ہے. مثال کے طور پر یو این ایچ سی آر ہے، اور بہت سی جو وہاں پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، آئی ایم او ہے، بہت سی یو این کی ایجنسیز جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن انہوں نے پھر ایک سیپریٹ ایک اور پی آر رکھا ہوتا ہے کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ کے لیے. لیکن پاکستان میں ہم نے یہ نہیں کیا ہوا. پاکستان میں ہمارا جو بھی یو این کوئی ریپرزینٹیٹیو ہے، وہی کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ کا بھی ہمارا پاکستان، وہی شخص جو ہے ایمبیسڈر، وہی ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن ہمارے نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، بلکہ کافی سال پہلے اب ہو گئے ہیں، ہم نے ڈبلیو ٹی او کا، پہلے ہمارا صرف جنیوا میں ایک ہی ریپرزینٹیٹیو ہوا کرتا تھا. لیکن میرا خیال میں 2002 یا 2001 میں شاید ہم نے پھر ہمارا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے لیے ہم نے سیپریٹ اپنا سفیر رکھا. تو یہ جو ہے ہمارے مشنز اس طرح کام کرتے ہیں. زیادہ تر دنیا کے مشنز اس طرح ہی آرگنائزڈ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ تھوڑی ایک انفارمیشن شیئر کر لوں. اور یہ بھی ہے کہ جو ہماری کونسلرس ہیں، ان کے لیے ویانا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز ہے، جو کہ 1963 میں اڈاپٹ ہوا تھا. اور جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں جو کیپٹلز میں ہوتے ہیں، دارالحکومتوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے 1961 کا کنونشن ہے، ویانا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز. ڈپلومیٹک جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یا جو مشنز یا بیسیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پریویلیجز زیادہ ہوتے ہیں، امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. کونسلر جو کونسلیٹس میں لوگ ہیں، گو کے پاسپورٹ ان کے پاس بھی ڈپلومیٹک ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کے جو پریویلیجز ہیں یا امیونٹی کے معاملات ہیں، وہ ذرا قدرے کم ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک فرق یاد رہے کہ 2 مختلف کنونشنز ہیں، 61 کا اور 63 کا. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.